صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ مولانا تشریف فرما زیادہ شعراء کرام سے گزارش ہے کہ بارہ لے کر قطع پڑھ کے وہ ثواب درین حاصل کرے. مومنین سے گزارش ہے ایک بار واضح بلند نعرہ صلوات پڑھے. بسم اللہ. ہاں ایک مطلب شعر وہ قطع ہو جائے گا. بسم اللہ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. اے پیاسی آنکھوں کے تارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے تو آؤ. شیر بھی مادر نے نہ پلایا پانی کا قطرہ بھی نہ پایا. شیر بھی مادر نے نہ پلایا پانی کا قطرہ بھی نہ پایا. بہتے ہیں اشکوں کے دھارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. جانے کس دنیا میں بسے ہو دکھیا ماں کو بھول گئے ہو. جانے کس دنیا میں بسے ہو دکھیا ماں کو بھول گئے ہو. آ کے رہو پھر ساتھ ہمارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. جناب حسن عابد صاحب. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ. قطع سماعت فرمائیں. دیکھیں مولوی صاحب کہ وقت رخصت مرتضیٰ کا قول ہے یہ لاجواب. وقت رخصت مرتضیٰ کا قول ہے یہ لاجواب.
रब काबा की कसम मैं जा रहा हूँ कामयाब। वक्त रुखसत मुर्तज़ा का कौल है ये लाजवाब। वह रब काबा की कसम मैं जा रहा हूँ कामयाब। और आयतें कुर्बान उस पर सूरह व शम्स की, एक इशारे पर पलट आता हो जिसके आफताब। एक इशारे पर पलट आता हो जिसके आफताब। जनाब जफर रफी साहब से गुजारिश तशरीफ ले आए। एक नारे सलवात पढ़ें आप। बेहतर है भूल जाऊं मैं अपने वजूद को, बेहतर है भूल जाऊं मैं अपने वजूद को। हर सांस में हुसैन का एहसास चाहिए कि दुनिया की ये हवा मुझे अच्छी नहीं लगी कि मुझको हवाए परचमे अब्बास चाहिए। मुझको हवाए परचमे। जनाब रजा हुसैन साहब से गुजारिश तशरीफ ले आए। है जिब्राइल का नौहा अली शहीद हुए। है जिब्राइल का नौहा अली शहीद हुए। जहां में हश्र बपा है अली शहीद हुए। जहां में हश्र बपा है अली शहीद हुए। वो कारी ज़र्ब लगाई है आह जालिम ने। वो कारी ज़र्ब लगाई है आह जालिम ने। लहू से तरह मुसल्ला अली शहीद हुए। लहू से तरह मुसल्ला अली शहीद हुए। जनाब फिर भी साहब से गुजारिश तशरीफ ले आए। एक कथा पढ़ दी जब आए तो बस बुरी सी बात। अब मैं रब नाम से गुजारिश गुजारूँ फ़ख्र कौम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएँ। एक कनीद हैदर साहिबा बहुत बीमार हैं, अलील हैं। उनकी सेहतयाबी के लिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप दुआ करें कि मौला इंशाअल्लाह उन्हें सेहतयाब करें। बस उधर ही रही। ये तो कमेटी है जिसकी जानिब से ये मजलिसें हो रही हैं। सबील की कमेटी है जिसमें जनाब परवेज़ मिर्ज़ा, जनाब गुड्डू साहब, जनाब राशिद मिर्ज़ा साहब, जनाब शन्नू साहब बानिय सबील और जनाब रियाद आलम उर्फ बाबू भाई हमारे, इन लोग के बड़े खिदमात हैं यहाँ के ऊपर। आप दुआ करें मौला से कि इंशाअल्लाह ये सब सेहतमंद रहें। एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। जनाब रईस आगा मरहूम इब्न मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मरहूम, ज़ामिन हुसैन इब्न बहादुर हुसैन साहब मरहूम, मरहूम एजाज हुसैन इब्न मोहम्मद हुसैन साहब, मरहूम तनवीर हुसैन नूरबाड़ी और जनाब मतीन साहब नवा खान, इनके इसाले सवाब पढ़ के इनकी रूह को इसाले सवाब। आप मस्जिद बर्पा कीजिए, लाखों ना कर करके नमस्कारे बात कीजिए। आपके अंदर जुलूस होना चाहिए, आपके अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मैं उस फला ने ये किया तो मैं उसको ज्यादा करूंगा।
میری اوقات جتنی ہے میں اتنا کرتا ہوں بس. اللہ اور رسول کو حاضر و نازل جان کر، آئمہ علیہ السلام کو حاضر و نازل جان کر میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں. اور میری فاتحہ. لوگ قبول کریں یا نہ کریں، پہلے میں قبول کروں. اگر میرے اندر یہ چیز آ جائے تو میرا ہر عمل قبول ہو جائے گا، اور اگر یہ چیز نہیں آئے گی تو میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. یہ دو کا بہت پرواز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیج دے محمد والا. عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ رسول وجہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے لِأَنَّا ذکری ذکرہ، تمہارا ذکر میرا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی بات علی سے شروع ہوتی ہے، علی سے نبی تک جاتی ہے، نبی سے خدا تک جاتی ہے، خدا پر جا کے عبادت بن جاتی ہے. کوئی بندہ ایسا تو ہو لے کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو، اس میں ذکر نبی بھی چھپا ہو، ذکر خدا بھی چھپا ہو، اور عبادت بھی چھپی ہو. عزیزان محترم، کیا کیف ہے، کیا مزہ ہے اس عبادت میں کہ زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا. کسی عبادت کے لیے گلے نہیں کٹے، کسی عبادت کے لیے خون کے گارے نہیں بنے، کسی عبادت کے لیے زندہ دیواروں میں چنوایا نہیں گیا، کسی عبادت کے لیے سولی نہیں دی گئی، کسی عبادت کے لیے زبان نہیں کاٹی گئی. مگر خدا کی قسم یہ ایسی عبادت ہے کہ چاہنے والے گلے کٹاتے رہے، عبادت کرتے رہے، گلے کٹتے رہے، عبادت ہوتی رہی. نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، حج بھی عبادت ہے، اور ذکر علی بھی عبادت ہے. ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سن مقرر ہے، سال مقرر ہے، لباس مقرر ہے، عمر مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. مگر قربان جائیے ذکر علی کے نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ لباس کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت. جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت. بآواز بلند صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم، میرے مولا علی
کیا شان ہے میرے مولا علی کی، کیا منزلت ہے میرے مولا علی کی کہ یہ نام نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ ابھی میں کربلا عظیم اللہ خاں سے مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں نماز کے فوراً بعد، وہاں میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ یہ نام نہیں بلکہ معجزہ ہے، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے علی، بلکہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جتنا زمانہ مٹانے کی کوشش کرتا ہے اتنا علی علی ہو رہا ہے، اتنا علی علی ہو رہا ہے۔ بنی امیہ نہ رہے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے۔ بنی عباس نہ رہے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے۔ ترک و تاتار نہ رہے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے۔ مغل سلاطین نہ رہے، علی علی آج بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، نام علی رکھا گیا، دفن نجف میں ہوئے، یعنی پیدا ہوئے کعبے میں، نام رکھا گیا علی، دفن ہوئے نجف میں۔ عربی ڈکشنری کھولیے اور تینوں کے معنی دیکھیے کہ تینوں کے معنی کیا ہیں۔ تینوں کے معنی ایک ملیں گے۔ کعبے کے معنی بلند، علی کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، یعنی علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں میں ابھرا، آج تک بلندیوں میں چمک رہا ہے۔ عزیزان محترم، جس علی نے، جس میرے مولا علی نے دعوت ذی العشیرہ میں کھڑے ہو کے مکے میں محمد کی نبوت کی گواہی دی اور یہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں مدد کروں گا آپ کی۔ سنیے گا عزیزان محترم، میں مدد کروں گا آپ کی۔ اور اپنے مولا کی حدیث سنیے، بابر بھائی، منو بھائی، رضا بھائی، اپنے مولا کی حدیث سنیے کہ آپ کے مولا نے جو پہلی حدیث ارشاد فرمائی اسلام آنے کے بعد، کہا یا رسول اللہ، میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں۔ کیا کہا؟ میری عمر کم ہے، میرا سن کم ہے، میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں۔ پھر کہا فوراً، مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، ان کے شکم چاک کر دوں گا۔ یا علی، حدیث میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہوں، بچہ ہوں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں پھوڑ دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ کہا میری حدیث کو پھر سے دہراؤ۔ بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے، بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے۔ طاہر بھائی، دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے۔ علی نے بتایا
کہ کمزور ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے طاقتور ہوں مخالف محمد کے سامنے۔ عزیزان محترم، جب دعوت ذی العشیرہ میں میرے مولا نے نصرت کا وعدہ کیا تو پورا مکہ، بھائی سنیے گا، پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا، پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا، اور مکے کی ایک دم سے فضا بدل گئی۔ جو مکہ صادق کہہ رہا تھا، جو مکہ امین کہہ رہا تھا، جو مکہ قسمیں کھا رہا تھا، وہ مکہ ایک دم سے محمد کا مخالف ہو گیا۔ یہ مخالف کیوں ہو گیا؟ کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے مکہ مخالف ہو گیا۔ یعنی محمد کے مخالف نہیں تھے، اصل میں یہ تھے اللہ کے مخالف، اصل میں یہ تھے اللہ کے مخالف۔ اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے مخالف نہ ہوتے، اگر شب ہجرت محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے مخالف نہ ہوتے، اگر علی کو زیر کر دیتے تو حسن کے مخالف نہ ہوتے، اگر دولت کے بل پر حسن کو خرید لیتے تو حسین کے مخالف نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو عزاداری کے مخالف نہ ہوتے۔ یہ جو عزاداری کے مخالف ہیں، اصل میں یہ اللہ کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے مخالف ہیں، مگر مخالفت عزاداری سے نکالتے ہیں اور خالی اللہ اللہ کہا کرتے ہیں۔ مکے کی فضا بدل گئی، اور جب مکے کی فضا بدلی تو کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ کہا محمد کو کیسے قتل کیا جائے گا؟ کہا کہ 3 تجویزیں اٹھی۔ پہلی تجویز یہ اٹھی کہ محمد کو قتل کر دو۔ کہا اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم پورے قبیلے کو قتل کر دیں گے۔ کہا قید کر دو۔ کہا اگر قید کریں گے تو بنی ہاشم بزور شمشیر آ کے چھڑا لے جائیں گے۔ کہا جلا وطن کر دو۔ کہا جلا وطن کریں گے تو جہاں جائیں گے وہاں اپنے ہمنوا بنا لیں گے، اس لیے کہ یہ مجمع لے کے نہیں چلتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں مجمع لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایسا کرو کہ مکے میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ محمد کے جسم پر تلوار مارے تاکہ محمد کا خون مکے کے قبائل میں تقسیم ہو جائے، اور جب مکے کے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا تو بنی ہاشم سارے قبائل سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ تو کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ آج ہی رات جتنے لوگ ہیں، جتنے قبیلے ہیں مکے میں، ہر قبیلے کا نمائندہ محمد کے جسم پر تلوار مارے۔ تو کہا بنی ہاشم بھی تو ایک قبیلہ ہے، بنی ہاشم کی طرف سے تلوار کون لگائے گا؟ بھائی سنیے گا عزیزان محترم، بنی ہاشم کی طرف سے تلوار کون مارے گا؟ تو ابو لہب نے اپنے کو پیش کیا کہ بنی ہاشم کی طرف سے تلوار ہم لگائیں گے۔
اب پلاننگ یہ ہوئی کہ آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے. آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے. خطرہ زمین پر تھا. بابو بھائی سنیے گا. خطرہ زمین پر تھا. محسوس آسمان پر ہو رہا تھا. ہائے ہائے. آسمان سے جبرائیل کو بھیجا. اے جبرائیل جا کے محمد سے کہہ دو بعد درود و سلام کے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے. لہذا آپ کے واسطے حکم یہ ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے اور اپنے بستر پر توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا, علی کو ہرگز نہ سلائیے. علی ابھی نوجوان ہے, علی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا اور علی کا عقد ہوا ہے ہجرت کے بعد. یہ جو جبرائیل آئے ہیں یا رسول اللہ انہی کو سلا دیجئے. اپنے بستر پر جبرائیل کو سلا دیجئے, یہ لیٹ کے سو جائیں. جبرائیل سے کہیے سو جاؤ, آدم سے پہلے کے ہو, خاتم تک دیکھ لیا, اب کتنا جیو گے. قتل محمد کی سازش ہوئی ہے, لہذا تم بستر پر سو جاؤ. ملک ہو, اول تو تلوار اثر نہیں کرے گی. ہائے ہائے. اول تو تلوار اثر نہیں کرے گی, اور اگر اثر بھی کر گئی تو آسمان کے ملائکہ ناز کریں گے, کہیں گے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس نے محمد کی جان بچانے کے واسطے اپنی جان دے دی. ممکن ہے جبرائیل کہیں کیا تم نے مجھے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے؟ کیا اپنا جیسا سمجھ لیا ہے؟ ملک ضرور ہوں مگر اپنی حد پہچانتا ہوں. محمد کے بستر پر محمدی آئے گا, غیر نہیں آ سکتا. محمد کے بستر پر محمد ہی آئے گا, غیر نہیں آ سکتا. اب عالم یہ ہے جبرائیل تو یہ کہہ کے چلے گئے, وہ تو چلے گئے. ادھر رسول اللہ نے علی کو بلایا. بھائی سنیے گا. ہائے ہائے. میں نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ میں 8 بجے آ کے مجلس شروع کر دوں گا. گواہ ہے کہ میں آ کے مجلس شروع کر دوں گا وقت سے, کیونکہ مسلسل مجلسیں لگی ہوئی ہیں. عظیم اللہ کی کربلا سے پڑھ کے آ رہا ہوں. یہاں مجلس ہے بنیاد باغ میں, یہاں کے بعد نجف کے میدان میں, پھر درگاہ حضرت عباس میں, پھر ڈور والی مسجد میں, پھر شاہ نجف حضرت گنج میں. مسلسل ابھی اتنی مجلسیں پڑھنا ہے. عزیزان محترم, فرشتہ تو یہ کہہ کے چلا گیا, آپ متوجہ رہیے گا. یہ کہہ کے چلا گیا, علی کو بلایا. یا علی, ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے. اچھا, کافروں نے آج کی رات میرے قتل کی سازش کی ہے, تو کیا تم میرے بستر پر سو رہو گے؟ میں تو جا رہا ہوں.
اور وہ کہہ گیا کہ میرے بستر پر علی کو سلا دیجئے. تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا, ہائے ہائے, اپنے مولا کا جملہ سنیے. کہا یا رسول اللہ, کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی, اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی. میرے مولا نے وہی شکر کا سجدہ کیا. یہ شکر کا سجدہ ہو رہا ہے موت کے سامنے, وہی شکر کا سجدہ کیا. کہا یا رسول اللہ آپ جائیے. میرے کہ ہمارے اردو میں دو لفظیں بولی جاتی ہیں, ایک ہے صبر, ایک ہے شکر. صبر کا استعمال مصیبت کے وقت ہوتا ہے, شکر کا استعمال نعمت کے وقت ہوتا ہے. موت کو علی نے بھی قبول کیا شکر کا سجدہ کر کے, موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا صبر کہہ کے. اسماعیل کے یہاں موت مصیبت سمجھی جاتی تھی, علی کے یہاں نعمت سمجھی جاتی تھی. کہا میں سو رہوں گا. یا رسول اللہ میں سو رہوں گا, آپ جائیے. وہ چلے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے میرے مولا علی رسول اللہ چلے. علی آئے, محمد کے بستر پر لیٹے. خالی لیٹے نہیں, چادر اوڑھی اور سو گئے. سو گئے. اب جو سوئے تو ایسا سوئے کہ مرضی الہی خرید لی. مرضی الہی خرید لی. علی سو رہے ہیں, اطمینان سے سو رہے ہیں. یا علی, ہم نے آپ کی پوری سوانح حیات پڑھی, کہیں آپ کا سونا نہیں ملتا, کہیں آپ کا سونا نہیں ملتا. آپ کی راتیں تو ملتی ہیں. رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملتا ہے, رات کا درمیانی حصہ بیواؤں, مسکینوں, یتیموں, اسیر کے دروازے پر ملتا ہے. رات کا آخری حصہ کسی صحرا میں, کسی جنگل میں یاد خدا اور یاد الہی میں مصروف ملتا ہے. اے میرے مولا, یہ آج کی رات آپ کو نیند کیسے آ گئی, یا آپ سو کیسے گئے؟ علی اور سو جائیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. علی کی راتیں تو ملتی ہیں, سونا نہیں ملتا. کہا جاگنے کا راز سن, سونے کی وجہ خود بخود عیا ہو جائے گی. یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت محمد میں جاگتا ہوں. آج اللہ متوجہ ہے, اس کا رسول محفوظ ہے, تو علی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ سو رہے علی, بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں. آئیے اعجاز بھائی آگے آ جائیے. سو رہے ہیں بڑے اطمینان سے.
बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, तलवारें खिंची हुई, ये बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे हैं। काफिर घर घेरे हुए, तलवारें खींचे हुए, घर घेरे हुए, तलवारें खींचे हुए, चक्कर काट रहे हैं, और वो यही समझ रहे हैं मोहम्मद सो रहे हैं। हमने कहा अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, शिया की निगाह से ना देखो, पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, नुसैरी की निगाह से ना देखो। अगर कातिल की निगाह से देखोगे तब भी अली तुम्हें मोहम्मद समझ में। सो रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। ये पूरी रात, भाई मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तफसील पढ़ सकूं, पढ़ते पढ़ते 40 मिनट हो गए मन्नू भाई। आलम ये है कि ये घर के चक्कर काट रहे हैं, घर के चक्कर काट रहे हैं। भाई हम लखनऊ के रहने वाले हैं, खालिस लखनवी है, हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं के। तारीख लखनऊ में हमारे घराने का तस्करा है, जो आगा मसीह आब्दी साहब ने किताब लिखी थी। हमारे यहाँ लखनऊ में बुजुर्ग लोग बताएंगे कि अगर कोई अदा पसंद आ जाती है बुजुर्गों को, तो काली मिर्चें ली, लेके सदका किया, सदका किया, 1 2 3। क्यों? ताकि नजर न लग जाए। उसके बाद चूल्हे में डाल दिया जाता है, हाय हाय, चूल्हे में डाल दिया जाता है ताकि नजर न लगे। मशीयत को अली का सोना इतना पसंद आया कि सारे काफिरों को रात भर अली पर से सदके करके जहन्नम में डाल दिया। आसमान से निगाह जमीन पर पड़ी, सोने वाले को देखा, कहा ये नायाब नगीना यहां कहां, इसे मेरे खजाने में रहना चाहिए। ये यहां कहां, इसे मेरे खजाने में रहना चाहिए। तो क्या किया जाए, कैसे हम खरीदेंगे? मलक से कहा कि नीचे देख रहे हो, तलवारों के साए में कोई सो रहा है और बड़े इत्मीनान से सो रहा है। इसको जमीन पर नहीं रहने देंगे, इसे खरीद के ऊपर रखेंगे। जाओ जाके खरीद के लाओ। फरिश्ते ने कहा माबूद कुछ दे दे तो जाते हैं, इसलिए कि मलक खाली हाथ नहीं जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। कहा कि कुछ दे दे, कहा कि जाओ, जन्नत हर एक की तमन्ना है, हर शख्स जन्नत चाहता है और तमन्ना है जन्नत। आइए हसन फराज साहब आगे तशरीफ ले आइए। जन्नत की तमन्ना हर एक के दिल में है, हर शख्स चाहता है जन्नत 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 जन्नत। वो शोर है जन्नत का, वो शोर है जन्नत का। जा जन्नत ला पूरी, जन्नत के बदले में सोने वाले को खरीद के ला। मलक ने जन्नत ली, सोने वाले के सामने आया, उसका और जन्नत का वजन किया, दोनों को तोला, कीमत बराबर नहीं निकली। खाली हाथ वापस ऊपर गया। कहा कि तू खाली हाथ क्यों आया?
کہا کہ معبود تو نے قیمت کم دی. ہائے ہائے توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, تو نے قیمت کم دی. کہا پوری جنت تو دی تھی, جنت کے بدلے لایا نہیں. کہا معبود تیری جنت سونے والے کے سامنے رکھی تو تیری جنت کی قیمت اتنی ہے کہ اس کی جو کی 3 روٹیوں میں تل گئی. کہا کہ جا ولایت کے بدلے میں لے کے آ. فرشتہ پھر چلا آیا, سونے والے کو دیکھا, رکھا, ولایت کو واپس آیا. اب خالی ہاتھ کو آئے. کہا معبود پھر قیمت کم دی. کہا دی تو تھی ولایت. کہا لے کے گئے تھے مگر یہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, بہت جلدی جلدی. کہا کہ ہم خریدیں گے ضرور چاہے آج کچھ ہو جائے. یہ نایاب نگینہ میرے خزانے میں رہے گا. طے کر کے خریدار بیٹھ گیا. کہا کہ ساری عبادتوں کو یکجا کرو, اولین سے لے کے آخرین تک, ابتدا سے لے کے انتہا تک, آدم سے لے کے ملائکہ سے لے کے خاتم تک, ساری عبادتوں کو یکجا کرو اور عبادتوں کے بدلے میں خریدو. فرشتے نے یکجا کیا, سونے والے کے سامنے آیا, وزن کیا, خالی ہاتھ واپس آیا. ہائے ہائے منو بھائی, بڑے بڑے ذاکرین کو آپ سنے ہوئے ہیں, میں ایک ادنا طالب علم ہوں. فرشتہ خالی ہاتھ واپس آیا. کب خالی ہاتھ کو آئے؟ کہا معبود قیمت کم دی. کہا کم کہا دی, ساری عبادت تو دی تھی. کہا دی تو تھی مگر سونے والا بھی ایسا ہے, اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے کرائے. عبادت ثقلین سے کرائے. سونے والا سو رہا ہے. کہا ہٹو. ہیرا خریدنے کے لیے مالک خود جاتا ہے, نوکر نہیں بھیجے جاتے. مالک خود نکلا, سونے والے کو دیکھا, آغاز دیکھا, انجام دیکھا, ابتدا دیکھی, انتہا دیکھی, دور راحت دیکھا, دور مصیبت دیکھا, حسب دیکھا, نسب دیکھا, لقب دیکھا, خاندان دیکھے, اجداد دیکھے, اولاد دیکھی. کہا جا بندے تیرے نفس میرا ہو جائے, میری رضا ہے تیری ہو جائے. یہ دو شب ہجرت علی سو رہے ہیں, مرضی الہی کو خرید رہے ہیں, اللہ کی مرضیوں کے مالک ہیں. زمانہ بہت حیران و پریشان ہے کہ ہم نے تو علی کو قتل بھی کر دیا, علی کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں. جا کے دیکھیے نجف میں کتنا مجمع ہے, جو ہے وہ علی سے کھڑا مانگ رہا ہے. دشمن حیران ہے کہ ہم نے تو قتل بھی کر دیا مگر یہ ان کے دروازے سے مل کیسے رہا ہے. اب اس بدبخت کو کون سمجھائے کہ علی شہید ہوئے ہیں, اللہ کی مرضیاں تھوڑی شہید ہوئی ہیں. مرضی الہی کے مالک. ہاں عزیزو, دوسری مجلسوں کا بھی خیال ہے. مولا سلامت رکھے سبھی لگانے والے, تمام ارکان کو, اہل محلہ کو, مومنین شہر کو. رخصت ہوتے ہوئے علی کا ماتم کرنے کے لیے آپ سب جمع ہیں. یہاں ساری رات دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے.
ताकि कोई भूखा न रह जाए। सबील की जानिब से एहतमाम किया गया है, ऐसा ना हो मौला के ताबूत में आने वाला कोई भूखा चला जाए। अली ने भी अपने कातिल को जामे शीर पिलवाया था। अली भी नहीं चाहते थे कायनात में कोई भूखा रहे। तभी अली ने कहा था कि मेरे दौरे इख्तिदार में एक ऐसे शख्स को लेके आओ जिसके पेट में रोटी न हो। अजीजों, मौला अली की शहादत को कल की सुबह 1400 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। सन 40 हिजरी में मेरे मौला की शहादत हुई है। ये 1440 हिजरी है। अली रुखसत हो रहे हैं। आइए हम आपको 1400 बरस पीछे मौला अली के घर लिए चलते हैं। अली के घर चलिए, चल के देखिए जख्मी अली हैं। आज जो 20वीं रमजान का दिन गुजर गया, आज अली दिन भर गशी के आलम में रहे। सुबह आँख खुली, आज की सुबह सुबह वसीयत के नाम से याद की जाती है। अली इब्ने अबी तालिब ने आज की सुबह हसन इब्ने अली को बुलाया। हसन इब्ने अली के हवाले पूरे भरे घर को किया। एक एक बच्चे को बुलाते थे, हसन के हाथ में हाथ देते थे, कहते थे हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह। फिर अली गश में चले गए। अली को जब गश से फाका हुआ, जोहर से थोड़ी देर पहले गश से फिर फाका हुआ, हसन मुश्तबा को करीब बुलाया। कहा मेरे लाल, मैं देख रहा हूं 2 रोज हो गए, मेरे बच्चों ने ना इफ्तार किया ना सहर किया। 2 रोज हो गए, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं चाहता हूं कि आज की रात मेरे बच्चों मेरे साथ इफ्तार करें। अभी जो आज आपने रोजा खोला है, इफ्तार किया है, जरा अली के घर का इफ्तार सुने। अली के घर में आज इफ्तार कैसे हुआ? अली इब्ने अबी तालिब बिस्तर पर हैं, दस्तरखान बिछाया गया। अली के बेटे, अली की बेटियां, अहले खाना, मुकद्दरात इस्मत और तहारत बीबियां दस्तरखान पर सबा के बैठे। हसन इब्ने अली ने अली से आके कहा कि बाबा वक्त इफ्तार करीब है। बाबा अली ने आंखें खोली, हसन इब्ने अली को देखा। देखने के बाद हसन सहारा दिए हुए अली को लेके आए। दस्तरखान पर आके मेरा मौला बैठा। अली ने सर झुकाया। अब जो सर झुकाया तो बेटे बेटियों ने जख्मी सर को देखा। देखने के बाद एक आवाज बुलंद की, हाय बाबा। 1400 बरस हो गए, आप ताबूत को देख के बेसाख्ता कहते हैं या अली। हाय ज़ैनब ने जब जख्म सर को देखा होगा। अल्लाह अल्लाह। कहा बच्चों इफ्तार करो। सबने इफ्तार किया। कहा कि ऐना वलदी अल हुसैन, मेरा बच्चा हुसैन किधर है? हुसैन को बुलाया गया। हुसैन आए, अपने पहलू में हुसैन को जगह दी, करीब बिठाया। बाया हाथ हुसैन के पुष्ट पर रखा। सब रो रहे थे। आज 1400 बरस के बाद जब आप गिरिया कर रहे हैं तो अली के घर में कितना गिरिया हो रहा होगा। कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह। अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है। यह कह के अली ने जौ की रोटी तोड़ी, लुकमा बनाया, दहने अक़दा से हुसैनी में ये कहते हुए दिया, करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खाना खा ले। पानी का जाम उठाया, कांपते हुए हाथों से हुसैन को ये कहते हुए पिलाया, करबला के प्यासे
अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। अल्लाह अल्लाह, रात गुजर रही है। अली अपने हुजरे में आते हैं, कहते हैं कि हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। ज़ैनब को बुलाया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। ये राज फकत राज ही रहता। ये राज उस वक्त खुला। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा जब दरबार शाम में जाने लगी तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। हमने कहा फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं? सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है। एक दफा शाह नजफ को आवाज दूं। नजफ का रुख किया। बाबा अली, ज़ैनब दरबार में जा रही है। अल्लाह अल्लाह, हादी दो, बस मजलिस तमाम हो गई, आप रो लिए। हसन को बुलाया। कहा मेरे लाल हसन यहाँ आओ। क्या वक्त हुआ है? कहा बाबा शहर का वक्त करीब है। कहा बेटा मेरे बिस्तर को रूबा मगरिब कर दो। रूबा मगरिब करवाया और करवाने के बाद कोहनियों के भल बिस्तर से उठने लगे। कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा हसन, रसूलुल्लाह हमें लेने आ गए। बस अजीजों, अली दुनिया से चले गए। अली के घर में अली का मातम होने लगा। इमाम हसन ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब मौला अली की नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत करने के लिए इमाम हसन खड़े हुए और 7 तकबीरों से मौला अली की नमाज जनाजा पढ़ाई। 7 तकबीरों से मौला अली की नमाज जनाजा पढ़ाई। जब नमाज पढ़ा चुके तो मजमे की तरफ घूमे पीछे। कहा सुनो, जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेके सुबह कयामत तक किसी की नमाज 7 तकबीरों से नहीं हुई। ये शरफ अल्लाह ने सिर्फ मेरे बाबा अली को दिया था। अब आज के बाद किसी की नमाज 7 तकबीरों से न होगी। अली के घर से अली का जनाजा उठा, मैं कहूंगा या अली, बेटे मौजूद थे, मैयत उठ तो गई, हाय वो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़िया बाबा का लाशा जलती हुई रेत पर पड़ा। अल्लाह अल्लाह।